سر آپ کے منشور میں یہ شامل ہے کہ سینٹ کی جو مدت ہے وہ 6 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی جائے اور سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. اب یہ سنیے گا اور مجھے سمجھائیے گا اس کا مطلب کیا ہے. سینٹ کے آدھے ممبران کا انتخاب عوام خود کرے. مجھے بتائیں کہ سینٹ کے جو آدھے ممبران ہیں ان کا عوام کیسے منتخب کرے اور پھر دوسرے جو آدھے ہیں ان کا کیوں نہ کرے. یہ تضاد ہے سوچ میں، یہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں ایک تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ ایک ہارس ٹریڈنگ اور ووٹ بائنگ کو پروموٹ کرتا ہے، اور وہ ہمارا تجربہ رہا ہے. اور کے پی میں جب آپ نے دیکھا ایک موقع پہ کہ پیپلز پارٹی کے پاس کل 5 ایم پی ایز اور 3 سیٹیں نکال لیتے ہیں. میں نہیں الجھتا، میں سیدھا سادا سوال ہے، بڑا سمپل کویسچن ہے. یہ آپ کا منشور ہے؟ ہاں جی، یہ آپ کا منشور بالکل ٹھیک ہے جی. میں بات مجھے کوئی الجھاؤ میں نہیں جانا. سوال میرا، لیٹ می ریپیٹ مائی کویسچن. جی مدت اس کی کم کر دی جائے اور آدھے جو ہیں وہ براہ راست ہوں، آدھے جو ہیں وہ بل واسطہ ہوں. اچھا، یہ جو ہے نا بل واسطہ اور براہ راست کیوں؟ اس کی وجہ میں بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی پولنگ ہوتی ہے سینٹ کے الیکشن کی، ایم پی ایز کی، اور جتنا چھوٹا الیکٹرل کالج ہوتا ہے اتنی زیادہ بدعنوانی ہوتی ہے. یہ واضح تجربہ ہے. تو پھر یہ ہے اگین یو نیڈ اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. بالکل، ایبسلیوٹلی. تو اس میں یا تو ایک تو ہے آدھا ان کو ڈائریکٹلی الیکٹ کر لی جائے اور باقی آدھوں کی پولنگ نہ ہو. پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جس طرح ریزروڈ سیٹس پہ خواتین اور مائنورٹیز آتی ہیں، نان مسلمز، اسی طرح ہر ایک پارٹی کو ایلوکیٹ ہو جائیں. آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ریاست مدینہ کی طرح کے قوانین نافذ کیے جائیں گے. کیا مطلب آپ کا؟ دیکھیں جی، اس میں ریاست مدینہ میں بہت سے ایلیمنٹس ایسے ہیں. سب سے جو آئی تھنک اس میں فورموسٹ ہے وہ ایک ہے سماجی انصاف، جسے آپ کہتے ہیں سوشل جسٹس. تو اس آئین میں نہیں ہے؟ اس آئین میں نہیں ہے سوشل جسٹس؟ نہیں، وہ دیکھیں نا، اس آئین میں تو ہے. اب ڈاکٹر طاہر القادری جن سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہوں گے، انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ کے آئین کے آرٹیکل 1 سے لے کے 40 تک کو صرف امپلیمنٹ کر دیں تو آپ ریاست مدینہ بنا سکتے ہیں. تو آپ یقین رکھتے ہیں طاہر القادری کی سوچ؟ میرے خیال میں انہوں نے آن پیپر جو بات کی ہے اور جو ہمارے آئین کے وہ پروویژنز ہیں، میں آپ کو گنوا رہا ہوں نا، پہلی سے لے کے 40 آرٹیکل تک جو ہے، ٹھیک ہے. تو ہم واقعی ایک فلاحی ریاست، یہ ان کے الفاظ ہیں اور وہ کانسٹیٹیوشنل لاء کے بڑے اچھے ایکسپرٹ ہیں. میری والدہ کے ٹیچر رہے ہوئے ہیں. میرے والد نے ان کو پی ایچ ڈی کے سپروائزر تھے، ان کے پی ایچ ڈی کی تھیسس کے. تو ہم جانتے ہیں ان کی انٹلیکچوئل ورک کو. یہ بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی ہے. کیا آپ آئین کے آرٹیکل 62-63 کو ختم کرنا چاہتے ہیں یا اس شکل میں واپس لانا چاہتے ہیں جو اس کی اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے؟ جی، جو اوریجنل شکل تھی ضیاء الحق سے پہلے، میں سمجھتا ہوں وہ بالکل صحیح شکل تھی اور اسی میں ہونا چاہیے ان کو. میرے خیال میں شاید میری پارٹی اس سے اختلاف کرے، لیکن میں خان صاحب کے اس 2006 والے بیان کی تائید کرتا ہوں جب انہوں نے کہا تھا کہ اگر 62-63 پر عمل کرانا ہے تو وہ تو فرشتہ ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک، آگے یہ انہوں نے کہا تھا ایک موقع پہ. آپ نے جنرل، میرے سوال کو غور سے سن لیجیے گا، آپ نے جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ملازمت میں توسیع آپ کے نزدیک کیوں کر قومی سلامتی کے مترادف تھی؟ یہ میرا بیان تھا یا میری پارٹی کا بیان تھا؟ یہ میرا ذاتی بیان تھا. اگر یہ میری سٹیٹمنٹ تھی، میں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تو کوئی نہیں، لیکن اگر تھی تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی غلطی کی تھی. بہت بڑی غلطی کی تھی. میں نے بہت غلط سٹیٹمنٹ دی تھی. میں اس سے بالکل جو ہے اس سے ریٹریکٹ کرنا چاہتا ہوں. 2 فروری 2021 قائمہ کمیٹی ڈیفنس کا ان کیمرہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولید اقبال نے کہا کہ قومی سلامتی کی پالیسی کی تیزی سے تکمیل وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ پاکستانی عوام کی فلاح و بہبود قومی سلامتی کے بنیادی ڈھانچے سے منسلک ہے. You were presiding that. جی، میں سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی کا چیئرمن تھا 2019 سے 2021 تک، اور بالکل یہ ترمیم میرے ہی کمیٹی سے ہو کے گئی تھی اور 40 منٹ اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی تھی اور یہ سارے پی ایم ایل این پی 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 والے بھیگے بلے بن کے بیٹھے ہوئے تھے. لیکن یہ بیان میں نے نہیں دیا. میں اس کی تردید کرتا ہوں. یہ غلط رپورٹنگ ہے. جب ایک اجلاس ان کیمرہ ہوا ہے، ویسے میں بتا رہا ہوں ایسی کوئی بات میں نے اس اجلاس میں نہیں کی تھی. ان کیمرہ اجلاس کی تو ویسی رپورٹنگ نہیں ہوتی. یہ جس نے بھی رپورٹ کیا ہے اور جس جریدے میں بھی آیا ہے، اگر میرے نالج میں آ گیا ہوتا میں اس کی تردید کر دیتا، لیکن میں آج تردید کر رہا ہوں. میں نے ایسا کوئی بیان نہیں کیا. اگر آپ اقتدار سے محروم ہو جائیں تو فوج کی تباہی اور وطن کی سالمیت جو ہے آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتی؟ نہیں جی، وطن کی سالمیت ہر لحاظ سے اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
اس بات کو بھی ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ ایک ہی ادارہ ملک کا جو ہے باقی چیزوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا. اس ہونے سے بھی ایک لاپ سائیڈڈ سچویشن کے اندر ایک ملک آگے نہیں بڑھتا بلکہ وہ تنزل کی جو ہے وہ طرف بڑھ جاتا ہے. لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ملک کی سلامتی اور فوج کا وجود جی عمران خان کے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے؟ کیا اس بیان کی وجہ یہ نہیں کہ اگر لانگ مارچ ناکام ہو جائے تو آپ اس قسم کا بیان دیں؟ نہیں, ملک کی سلامتی میں سمجھتا ہوں اور ہماری فوج کا وجود جو ہے وہ منحصر اس چیز پہ ہے کہ ہمارے تمام ادارے بشمول اور خاص طور پہ ہماری فوج کے اپنی اپنی آئینی ذمہ داریوں کے مطابق کام کریں اور اپنی جاب ڈسکرپشن تک محدود رہیں. خواجہ نژاد میں جا رہا ہوں بریک پر، جائے گا نہیں، ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. خواجہ نژاد، ہم بات کر رہے ہیں ولید اقبال صاحب سے. ولید اقبال صاحب، کیا والدہ کے حکم کی تعمیل اور سیاسی لیڈر کے حکم کی تعمیل میں کوئی فرق ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ جیل بھرو تحریک میں آپ کی والدہ نے گرفتاری دینے سے منع کیا تھا. جی دونوں میں ایک تو فرق ہے. والدہ کا حکم ایک پرسنل نوعیت کی معاملے پہ ہوتا ہے اور پولیٹیکل لیڈر کا حکم جو ہوتا ہے ایک پولیٹیکل معاملے کے لیے ہوتا ہے. میری والدہ نے میری گرفتاری کے دوران یہ بیان دیا تھا. میری ان سے جیل بھرو تحریک میں شرکت کی کوئی گفتگو ہی نہیں ہوئی تھی. یہ انہوں نے اپنی طور پہ کوئی کسی صحافی کے یا کسی اینکر کے کہنے پہ بیان دے دیا تھا. میری ان سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ ان سے. میں اپنی بیگم کو بتا کے گیا تھا کہ میں جیل بھرو میں جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ بھی 2 گھنٹے پہلے بتا کے گیا. میری والدہ کو تو اس کا علم ہی نہیں تھا. بیگم کو بتانا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جی صبح ناشتے کی میز پہ میں نے بتایا اور میں نے کہا بس جا رہا ہوں تو 1-2 گھنٹے میں تیار ہو کے. آپ بظاہر تو ایک بڑے اچھے بردبار شخص لگتے ہو. کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہے جو میں حیران ہوں آپ نے کیوں دیا؟ لیٹ می ریڈ آؤٹ دیٹ سٹیٹمنٹ. آپ نے اکبر ایس بابر کے بارے میں کہا وہ ایک بددیانت، بے ایمان شخص ہے، لوگوں کو اکسا رہا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ اس کے گلے میں جوتوں کا ہار پہنا کر چہرے پہ کالک مل کے شہر کا چکر لگوائیں. آپ جیسے ایک انتہائی پڑھے لکھے آدمی کو غصے کا اظہار اس طرح کرنا چاہیے؟ جی بالکل. میں نے یہ ایک لفظ درست ہے بالکل. میں نے اس کا بیک گراؤنڈ بتایا تھا. واٹ از دا بیک گراؤنڈ؟ اس کا بیک گراؤنڈ تھا میرے سے ان کا ایک ذاتی معاملہ ہوا تھا کہ آپ غصے میں آ گئے؟ نہیں جی میں نے نہیں کیونکہ ان کو ایک بہت بڑا لیڈر اور مہان شخصیت بنا سر. یہ آپ علامہ اقبال کے خاندان سے ہو، جاوید اقبال کے بیٹے ہو، ناصر اقبال کے بیٹے ہو. یہ لینگویج کی میں بات کر رہا ہوں. مجھے اس میں کوئی غیر پارلیمانی یا نازیبا لفظ میرے نزدیک نہیں ہے، تبھی میں نے اس کو استعمال کیا. اچھا یہ مطلب ہے یہ اور اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بددیانت، بے ایمان کہنا سب ٹھیک ہے؟ جی کیونکہ اس کی وجہ ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے پورا. نہیں چلیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں جوتوں کا ہار، چہرے کو کالک کر دو. میں نے وہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد یہ کہا، یہ ایک بات کی. Still you believe in these جی words? بالکل. Still today? کیونکہ آپ ابھی دلچسپی نہیں دکھا رہے اس معاملے کو سننے کے بارے میں. ہوا یہ کہ 2016 کا سال تھا یا ایسا کوئی سال تھا اور ایک خط لکھا اکبر ایس بابر صاحب نے عمران خان صاحب کو ایز چیئرمین پی ٹی آئی، اور اس میں ان پہ بہت تنقید کی. پارٹی میں کسی نے شرارت ایسی کیا، جو بھی کیا، کسی نے شرارت کیا، کیا وہ میرے نام سے منسوب ہو کے وہ خط سارے سوشل میڈیا پر پھیل گیا. خان صاحب تک کوئی خبر پہنچی کہ جی ولید اقبال نے کوئی خط لکھا، اس میں بڑا برا بھلا کہا ہے مجھے. میں نے فون اٹھایا، میں نے اکبر ایس بابر کا نمبر کسی سے لیا، میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا بابر صاحب آپ نے یہ خط لکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی. میں نے کہا جی یہ میرے نام سے منسوب ہو کے چل رہا ہے، میری ایک پرسنل ریکویسٹ ہے آپ سے، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ صرف اس بات کی تردید کر دیں کہ یہ خط ولید اقبال نے نہیں لکھا. ہی ریفیوز ٹو ڈو اٹ which is why I thought he was a dishonest man and I still believe it. اور اس وقت سے اب تک میں یہی سمجھتا ہوں جو الفاظ میں نے لکھے ہیں ان سے کم نہیں، زیادہ ہی ہو سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس میں کوئی نازیبا بات نہیں ہے. میں کس کی بھی اولاد ہوں، ایسے الفاظ جو ہیں اگر غصے میں یا ایسے تجربے کے بعد مطلب میں نے آپ کو بتا دیا نا سارا بیک گراؤنڈ کہ وہ میری ایک پرسنل ریکویسٹ میں نے ہیلپ کی ان سے کی جی کلیئر ہو جائے معاملہ. انہوں نے کہا نہیں، اور اس میں صرف یہی تھا نا، میں نے کہا تھا ریکارڈ اسٹریٹ ہو جائے گا. اور آپ نے ریکارڈ کس طریقے سے اسٹیٹ کیا؟ یہ ان کو کہا کہ جس کے وہ مستحق ہیں. چلیں آگے چلتے ہیں. آپ کی جماعت کو قومی اسمبلی چھوڑنی چاہیے تھی، 2 صوبائی اسمبلیاں توڑوانی چاہیے تھیں، کیا یہ جمہوریت ہے؟ دیکھیں جی اس وقت میرے خیال میں وہ جو موروثی حالات تھے وہ دونوں فیصلے درست تھے. میں نے مجھ سے جب رائے لی گئی تھی میں نے دونوں فیصلوں کی مخالفت کی تھی. میں نے یہ کہا تھا اسمبلیوں سے استعفے نہیں دینے چاہیے اور اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے، لیکن وہ فیصلے درست تھے، آئیڈیل ورلڈ میں بالکل درست اس لیے تھے
کہ آپ نے توقع مخالفت کی تھی نا؟ میں نے مخالفت ضرور کی تھی، لیکن جب یہ فیصلے ہو گئے تو میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور ابھی بھی کھڑا ہوں، کیونکہ کیا ہوا؟ کیونکہ آئیڈیل ورلڈ میں ہونا یہی چاہیے تھا کہ ان کے نتیجے میں آئین پہ عمل ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا۔ آئی ایم ایف کو یہ خط لکھنا کہ پیسے مت دو، اچھی بات ہے۔ خط میں نے پڑھا ہے جی، ایسی کوئی بات نہیں کہ پیسے مت دو، یہ پیسے مت دو، یہ خط نہیں، بالکل نہیں لکھا کہ پیسے مت دو۔ حوصلہ ولید، شوکت ترین نام کا ایک آدمی، جانتے ہیں آپ اس کو؟ جی جی بالکل جانتا ہی ہوں۔ واز یور فائنانس منسٹر۔ جی 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 آپ کو پتہ ہے 2 صوبوں میں آپ کی حکومت تھی، جی جی انہوں نے ان 2 صوبوں کے وزیر خزانہ کو کہا کہ یہ خط لکھ کے مجھے بھیج دو کہ ہم نے جو گارنٹی دی ہے صوبوں نے، ہم اس گارنٹی کو سٹینڈ نہیں کریں گے۔ کیا یہ اچھی بات ہے؟ دیکھیں جی، اس کے اوپر تو ان پہ ایف آئی آر ہوئی ہے نا جی۔ نہیں، میں آپ سے وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس دی میرٹ اینڈ ڈی میرٹ آف اے کیس، میں لیگل کیس کی بحث میں نہیں جا رہا۔ میں اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دینا چاہتا، ٹھیک ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جس خط کی آپ بات کر رہے ہیں جو کہ 2024 میں لکھا گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا سر، آپ مجھے دھکے سے لا رہے ہیں 2024 میں نہیں کر رہا۔ اور بتائیں کیا کہا، اب یہ بھی سن لیں۔ شوکت ترین نے کہا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ان پر دباؤ بڑھے، وہ ہمیں اندر کر رہے ہیں، ہم پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں، انہیں ایسا نہیں ہونے دیا جائے۔ یہ تھا رویہ۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ 9 مئی کے واقعے کی مذمت کرتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کی مکمل تحقیقات ہوں؟ بالکل دونوں باتوں کی جی۔ 9 مئی کو کیے گئے وائلنس کی مکمل مذمت ہے اور اس پہ بالکل ایک شفاف اور آزادانہ تحقیق جو ہے وہ ہونی چاہیے، انویسٹیگیشن۔ کون کرے؟ اگین مائی کوشچن، وہی کوئی جوڈیشل کمیشن۔ کیا آپ اس جوڈیشل کمیشن کو تسلیم کر لیں گے؟ بالکل جی، اس کے سامنے جا کے شہادتیں بھی دیں گے جی۔ ٹھیک ہے۔ بالکل۔ کیا آپ کور کمانڈر کانفرنس کے اس عزم کی حمایت کرتے ہیں کہ فوج اور عوام کے درمیان دراڑ ڈالنے والوں کی کوششوں کو ناکام بنا دیا جائے گا؟ مجھے اس پہ رائے کا اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے جی؟ اگر فوج محسوس کرتی ہے کہ ان کے درمیان دراڑ پیدا ہو رہی ہے تو، اور وہ صرف کچھ لوگوں کے بیانات کی وجہ سے یا کچھ لوگوں کی سرگرمیوں کی وجہ سے ہو رہی ہے اور اپنے وہ خود احتسابی کا اس میں کوئی پروسیس نہیں ہے، تو فوج اس کی بہتر جب جج ہے۔ فوج آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو ان سے اچھا کوئی نہیں۔ جی میرے خیال میں اس کا آسان جواب یہ ہے کہ فوج کو پاکستان کے آئین کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بالکل اور وہ آئین کے ساتھ ہو، آئین کے ساتھ ہو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ پرنسپل آپ دیکھیں، آپ یو آر اے ویری، آپ چونکہ وکیل ہیں نا تو اس لیے ایسی باتیں۔ میرا سمپل سوال ہے، فوج میرا ساتھ دے تو اچھی ہے، یہ رویہ بھی اچھا ہے؟ دیکھیں جی، اس رویے کے اندر ایک بنیادی فیکٹر کیا ہے؟ کسی کے ساتھ ہونا ہے، اس وقت بھی تو کر رہی تھی جب آپ کو لاری تھی، جب آپ کے وہ فیصلے کر رہی تھی، آپ کے لیے ووٹ لے کے آتی تھی، آپ کے لیے بجٹ منظور کرواتی تھی، اس وقت کیا تھا؟ میں تو وہی دہراؤں گا نا جی کہ آئینی دائرے میں سب لوگ کام کریں بشمول فوج کے اور خاص طور پہ فوج کے، تو بہت بہتر۔ اور وہ نہ کریں، حکمران نہ کریں جو ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بالکل جی، حکمران بھی کریں جی، اور بالکل وہ the role of the armed forces is very clear. I am not discussing the role of the armed forces in the constitution. اور میرا سوال بڑا سمپل ہے، دیکھو چلے میں سوال جو سوال ہے وہ اس رول سے ہی باہر ہے، تو میں تو کہہ رہا ہوں جب وہ رول آپ کے ساتھ ہو پھر ٹھیک ہے۔ نہیں جی، وہ رول عمومی طور پہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کام سے کام رکھے۔ نہیں، میرا بڑا اس ایریا میں بڑا واضح سوال ہے، جب وہ رول ایک پارٹی کے لیے ہو تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں جی نہیں، کسی پارٹی کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان میں اصل طاقت کی تکون کیا ہے؟ طاقت کی تکون سے کیا مطلب ہے جی؟ نہیں، وہ تو ٹرائنگل کا لفظ تو میں سمجھ گیا۔ اصل طاقت کی تکون کیا ہے جی؟ مجھے یہ پتا ہے جی کہ اس وقت اور بتدریج جی پاکستان میں طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے، اور میرے خیال یہ تکون چکون جو ہیں ہمیں ان سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ کیسے؟ ہمیں جن ملکوں نے ترقی کی ہے، جو ہم سے آگے نکل گئے ہیں، ان کی مثالیں دیکھنی چاہیے، ترقی یافتہ ممالک کی، اور جو جمہوری نظام کی مضبوطی نے ہمارے اپنے خطے میں دیکھ لیں کس کس کو کہاں کہاں تک پہنچا دیا ہے اور ہم کہاں کہاں کشکول لے کے۔ جس آئین کی بات آپ کر رہے ہیں، ایک نئے آئین کی، جی، کیا اس کے بارے میں کبھی آپ کی پارٹی کے اندر کوئی ڈیبیٹ ہوئی ہے؟ نہیں جی، اس اتنی ٹیکنیکل ڈیٹیل میں تو بات نہیں گئی، لیکن یہ باتیں جو آپ نے پڑھ کے بتائی ہیں کہ ایسے اسٹرکچرل چینجز جن کی ضرورت ہے کہ پرائم منسٹر کا براہ راست انتخاب ہو، جس میں یہ سینٹ کے انتخاب کے بارے میں یہ باتیں ہوں، یہ سسٹم کو امپروو کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں جی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ ولید اقبال صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا۔